ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ہر آدمی پر الگ الگ واجب ہے یا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکرا ذبح کر دیا جائے تو کافی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں، جن کی تفصیل میں نے قربانی کس پر واجب ہے اس نام سے جو ویڈیو ہے اس میں بیان کی ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو گھر میں جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا گھر میں 5 آدمی ہیں اور پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا تجارت کا سامان ہے یا اسی طریقے سے ضرورت سے زائد ان کے پاس کوئی ایسا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ تو یہ جو ساری تفصیل ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی گھر میں صاحب نصاب ہے اور 5 آدمی ہیں اور پانچوں کے 5 صاحب نصاب ہیں، قربانی کے واجب ہونے کے جو شرائط ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کا ایک آدمی اگر ایک بکرا یا بکری ذبح کر دے اور سب کو اس واجب قربانی میں شامل کر لے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں، ثواب میں شامل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے ایک آدمی نے ایک بکرا ذبح کیا اپنی طرف سے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس پر جو ثواب ملتا ہے میرے تمام گھر والوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ تو ثواب میں شریک کرنا تو جائز ہے، لیکن دوسروں کی واجب قربانی کو اپنے بکرے میں شامل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو متعدد حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، من وجد ساعتن، اسی طرح من کان لہ ساعتن، اس طرح مختلف الفاظ میں حدیث ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، یعنی وہ آدمی صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں دی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرمایا ہے کہ جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس نے قربانی نہیں دی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی پر اس کی الگ الگ قربانی واجب ہے۔ گھر کا ایک آدمی اگر سب کی طرف سے قربانی کرے گا تو ثواب میں سب کو شریک کر سکتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر جو قربانی واجب ہے اس واجب کو اپنی قربانی سے ساقط نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی پر اس کی الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عطا بن یسار نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا ایک آدمی ایک بکرا یا بکری ذبح کرتا، اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، اور اس میں سے گھر کے سبھی افراد کھایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا ایک آدمی اگر ایک بکری یا بکرا ذبح کرتا ہے اور سب کی طرف سے کرتا ہے تو گھر میں چاہے 5 آدمی ہوں، 7 آدمی ہوں یا 10 آدمی ہوں، جتنے بھی ہوں اس کے گھر والے، سب کی طرف سے وہی ایک بکرا یا بکری کافی ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو کہ بالکل حدیث کے
معنی اور مفہوم کے خلاف ہے۔ حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا، گھر میں ایک آدمی ہی صاحب نصاب ہوتا تھا، لہٰذا وہی ایک آدمی قربانی کیا کرتا تھا اور اس کے ثواب میں گھر والوں کو شریک کر لیا کرتا تھا۔ یہی حنفیہ کا مذہب ہے کہ ثواب میں آپ شریک کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے اس کو آپ نے کی اور دعا کی کہ اے اللہ اس قربانی کا ثواب مجھے بھی ملے اور میرے گھر والوں کو بھی ملے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح فرمایا اور یہ فرمایا کہ ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، کہ یہ مینڈھا میری طرف سے قربانی میں ہے اور اسی طرح میری امت کے ان افراد کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو شامل فرما دیا ایک ہی مینڈھے میں، تو مطلب کیا ہے؟ ثواب میں شامل فرمایا، یعنی وہ قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو شامل فرما دیا۔ اگر وہ اگر ایک بکرا یا ایک مینڈھا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کی طرف سے مینڈھا ذبح کر دیا ہے، تو پھر ہمیں ذبح کرنے کی کیا ضرورت، ہمیں قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل غلط مفہوم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو بات شارحین حدیث نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں پوری امت کو شامل فرمایا ہے۔ اگر وجوب میں شامل فرمایا ہو کہ جتنے بھی لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے سبھی اس کے اندر شامل ہوں، تو پھر مجھے اور آپ کو اور جتنے بھی آج صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، ان کو قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہ بالکل ایک لغو اور مہمل بات ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ گھر کا ایک آدمی اگر قربانی دے دے تو باقی جتنے بھی گھر کے اندر صاحب نصاب ہوں گے، مالدار ہوں گے، ان کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کے اندر صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک پر ان کی الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر گھر کا بڑا آدمی اپنے لیے ایک جانور لاتا ہے، بیوی کے لیے ایک جانور لاتا ہے، ماں کی طرف سے ایک جانور لاتا ہے، بیٹا بیٹی سب کی طرف سے وہ ایک ایک جانور خرید کر لاتا ہے اور سب سے اجازت بھی لے لیتا ہے، یا اس کے گھر میں عادت ہے کہ گھر کا بڑا آدمی سب کی طرف سے الگ الگ جانور لاتا ہے یا الگ الگ بڑے جانوروں میں حصوں میں نام لکھواتا ہے، حصے میں قربانی دیتا ہے، تو یہ شکل جائز ہے، کیونکہ سب کی طرف سے وہ آدمی الگ الگ سے جانور لے رہا ہے یا الگ الگ سے حصے لے رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البقرۃ عن سبعۃ، کہ ایک گائے 7 آدمیوں کی طرف سے ہے، یعنی اس میں 8ویں آدمی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکری پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، تو پھر ایک گائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کی قید کیوں لگائی ہے؟ اگر کسی گھر میں 7 آدمی کے بجائے 8 آدمی ہو، 9 آدمی ہو، 10 آدمی ہو یا اس سے زیادہ ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک گائے میں صرف 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات یہ کرتے ہیں، کیونکہ بکری تو چھوٹا جانور ہے اور گائے بڑا جانور ہے۔ ایک بکری اگر پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے تو پھر ایک گائے جو کہ بڑا جانور ہے
وہ 7 آدمیوں سے زیادہ کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی تعجب کی بات کرتے ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گائے کے اندر صرف 7 آدمیوں کا حصہ ہو سکتا ہے، لہٰذا 7 سے زیادہ گائے کے اندر حصے دار نہیں بن سکتے ہیں۔ تو بڑا جانور اس کے اندر صرف 7 آدمیوں کے حصے ہو سکتے ہیں، تو چھوٹے جانور میں بہت سارے لوگوں کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی بھی قربانی کرنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الاضحیٰ والا عمل ہو، یہ سب اس پر محمول ہے کہ وہ نفلی ثواب میں دوسروں کو شریک فرمایا کرتے تھے، واجب قربانی میں شریک نہیں کرتے تھے، بلکہ واجب قربانی کا حکم تو یہی ہے کہ ہر آدمی الگ الگ اپنی قربانی دے، یعنی گھر میں 5 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں اور سب کے سب صاحب نصاب اور مالدار ہیں، تو سب اپنی اپنی طرف سے الگ الگ جانور کی قربانی دیں یا پھر بڑے جانور میں حصہ لے لیں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک چھوٹا جانور گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک بکرا صرف ایک آدمی کے واجب قربانی کی طرف سے کافی ہے، باقی جتنے صاحب نصاب ہیں ان کو اپنی اپنی الگ قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے یا اونٹنی ہے، تو اس میں 7 آدمیوں کے حصے بن سکتے ہیں ایک ایک جانور میں۔ ہاں 7 آدمیوں سے کم حصے دار بننا چاہیں، مثلا ایک اونٹ ہے، اس میں صرف 5 آدمیوں نے حصہ لیا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ 3 آدمیوں کی طرف سے ہے، بالکل جائز ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 آدمی حصے دار بن سکتے ہیں، 7 سے زیادہ آدمی حصے دار نہیں بن سکتے۔ لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور ہر صاحب نصاب اپنی طرف سے ایک ایک بکرا یا بکری دیں یا مینڈھا دیں، یا بڑے جانور میں ہر آدمی اپنا اپنا الگ الگ حصہ لکھوائیں اور ادھر ادھر کی غلط باتوں کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔